نحمدوه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل امر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل کی 3 تقسیم ہیں حرف کے اعتبار سے۔ اس میں اگر واو اور یا آ جائے تو اس کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، اگر ایک آئے تو اسے معطل کہتے ہیں، اور اگر 2 آئے تو اسے اللفیف کہتے ہیں، اور اگر یہ دونوں نہ آئے تو اسے صحیح کہتے ہیں۔ اور صحیح کے اندر سالم ہے جسے ہم کر رہے ہیں۔ سالم کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ اس کے اندر واو ہے، نہ یا ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ ہی کوئی حرف 2 بار آیا ہے۔ فعل کی معنی کے اعتبار سے 2 تقسیم ہیں، ناقص اور تام۔ ناقص کا مطلب نامکمل معنی، اور تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل معنی۔ تام میں بھی 2 تقسیم ہے، لازم اور متعدی۔ اسے ہم اگلے لیسن میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ فعل اپنے کام کے اعتبار سے 2 تقسیم میں کیا جاتا ہے، یا تو وہ اطلاع دے رہا ہوگا یا وہ امر ہوگا۔ اطلاع میں بھی 2 تقسیم ہے، یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا، اور امر اسے آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ امر کو درخواست کرنے کے لیے یا حکم دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے اطلاع میں دیکھا تھا کہ یسمعو مضارع جو بنتا ہے مطلب ہوتا ہے سن رہا ہے۔ کون سن رہا ہے؟ تو وہ اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہے۔ اگر اس کے آگے لا لگایا جائے تو نہیں سن رہا ہے وہ۔ اگر کوئی نہیں سن رہا ہے اور اسے کہنا ہے سن، تو اسے کیسے بنایا جائے گا؟ پہلی بات آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ غیر حاضر شخص کو نہ حکم دیا جا سکتا ہے نہ اس سے درخواست کی جا سکتی ہے۔ غیر حاضر شخص کو کیسے امر کریں گے اسے ہم بعد میں سیکھیں گے۔ اس لیکچر میں ہم صرف حاضر شخص کے ساتھ درخواست کیسے کی جائے گی اس کو سیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم لا یسمعو سے لا تسمعو کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں سن رہا ہے تو۔ اب امر بنانے کے لیے ہمیں پہلے فعل کو مجزوم کرنا ہوگا، مطلب تسمعو سے تسمع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں اس پر سے علامت مضارع مطلب تا کو نکال دینا ہوگا۔ اب چونکہ پہلے حرف پر سکون ہے اور اسے نہیں پڑھا جا سکتا ہے، جب بھی کسی فعل کے پہلے حرف پر سکون ہوگا اور اس کا امر بنایا جا رہا ہے تو اس کے لیے حمزۃ الوصل کو لایا جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ حرکت کون سی لے گا حمزۃ الوصل؟ تو جو بیچ کا حرف ہے اس پر جو حرکت ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گا، لہٰذا اگر بیچ کے حرف پر پیش ہے تو یہ پیش لے گا، ورنہ زیر لے گا۔ میم کے اوپر زبر ہے لہٰذا حمزۃ الوصل زیر لے گا۔ کیا بنا؟ اسمع مطلب سن۔ اگلا فعل لیتے ہیں یصبرو، صبر کر رہا ہے وہ۔ لا لگا دیں گے تو نہیں صبر کر رہا ہے وہ۔ امر حاضر سے مخاطب شخص سے ہی کیا جا سکتا ہے لہٰذا اسے تصبرو کر دیتے ہیں، مطلب صبر کر رہا ہے تو، اور لا کی وجہ سے نہیں صبر کر رہا ہے تو۔ فعل کو مجزوم کریں گے، تصبر، پھر علامت مضارع نکال دیں گے، اور چونکہ پہلے حرف پر سکون ہے لہٰذا حمزۃ الوصل کو لے آئیں گے، اور حمزۃ الوصل بیچ کے حرف پر زیر ہونے کی وجہ سے زیر لے گا۔ کیا بنا؟ اصبر، صبر کر۔ اگلا مادہ لیتے ہیں یدخلو، داخل ہو رہا ہے وہ۔ لا لگا دیں گے تو نہیں داخل ہو رہا ہے وہ۔ مخاطب کے صیغے میں لائیں گے تو لا تدخلو، نہیں داخل ہو رہا ہے تو۔ امر بنانے کے لیے تدخل مجزوم کر دیں گے، علامت مضارع نکال دیں گے، کیونکہ سکون ہے پہلے حرف پر اس لیے حمزۃ الوصل کو لایا جائے گا، اور بیچ کے حرف پر پیش ہونے کی وجہ سے یہ زیر نہیں لے گا، پیش لے گا۔ ادخل مطلب داخل ہو۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح فعل امر بنایا جاتا ہے۔ ہم اسے پھر سے لکھ لیتے ہیں۔ اسمع کا مطلب سن، اصبر کا مطلب صبر کر، ادخل کا مطلب داخل ہو۔ اب اگر ہمیں کہنا ہے مت سن تو کیا کریں گے؟ اسمع کو لے آئیں گے اور اس کے آگے لکھ دیں گے لا۔ لا اسمع، مت سن، تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ مت سن کہنے کے لیے ہمیں فعل کو منصوب کرنا ہوگا۔ سن کے لیے مجزوم تھا، مت سن کے لیے منصوب ہو جائے گا، لہذا تسمعو سے تسمع ہو جائے گا۔ پورا بنا لا تسمع مطلب مت سن۔ اسی طرح تصبرو سے تصبرا کر دیں گے، لا تصبرا مطلب مت صبر کر۔ تدخلو سے تدخلا کر دیں گے، لا تدخلا مطلب مت داخل ہو۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ کیسے امر کو کرنے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے اور اس سے روکا بھی جا سکتا ہے۔ ایک کو امر کہتے ہیں اور دوسرے کو نہیں کہتے ہیں۔ اب چونکہ امر حاضر کے صیغے میں کیا جاتا ہے لہذا ہم دخل کے 6 صیغے لکھ لیتے ہیں۔ تدخلو، تدخلانی،
تدخلون، تدخلین، تدخلانی، تدخلنا۔ اگر ان کے آگے لا لگا دیا جائے تو معنی ہوگی نہیں داخل ہو رہے ہیں۔ فاعل اس کے اندر پہلے میں مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، مطلب آپ خود، دوسرے میں آپ دونوں، الف ہے، تیسرے میں واو مطلب آپ سب، چوتھے میں یا ہے مطلب آپ ایک مؤنث، پھر آپ دونوں مؤنث، اور نون آپ سب مؤنث۔ اب انہیں منصوب کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تدخلو سے تدخلا، باقی سارے صیغوں میں سے نون نکال دیا جائے گا سوائے آخری کے، کیونکہ آخری والا نون فاعل ہے، باقی سارے مرفوع ہونے کی علامت تھی، اس لیے تدخلانی سے تدخلا، تدخلون سے تدخلو، الف ایک بڑھایا جاتا ہے اسپیلنگ رول کی وجہ سے، تدخلی، پھر تدخلا، پھر تدخلنا، یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ان کے آگے اگر لام لگایا جائے تو اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مت داخل ہو، فاعل اس میں جو بھی ہوگا اسے حکم دیا جا رہا ہے۔ انہیں مجزوم کیسے بنایا جائے گا؟ تو پہلے کے چھوڑ کے باقی پانچوں بالکل ویسے ہی ہوگے، تدخلا، تدخلو، تدخلی، تدخلا، تدخلنا۔ پہلے والا جو تدخلا ہے اس پر سکون آ جائے گا، تدخل۔ اب امر بنانے کے لیے ساروں میں سے علامت مضارع تا کو نکال دیجئے، کیونکہ پہلے حرف پر سکون ہے اس لیے اس کے آگے حمزۃ الوصل لگے گا، اور بیچ کے حرف پر پیش ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر پیش آئے گا، مطلب ادخل، ادخلا مطلب آپ دونوں داخل ہو، ادخلو آپ سب داخل ہو جاؤ، ادخلی آپ ایک عورت داخل ہو جاؤ، ادخلا آپ دونوں عورت داخل ہو جاؤ، ادخلنا آپ سب عورت داخل ہو جاؤ۔ اگلا مادہ لیتے ہیں، رجع سے ترجعین بنا۔ رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹا، ترجعین مطلب وہ لوٹی، اس میں فاعل یا ہے۔ ویسے ہی اگر اس کو امر بنانا ہے تو اسے مجزوم کرنے کے لیے نون کو نکال دیا جائے گا، پھر علامت مضارع تا کو بھی نکال دیا جائے گا، پہلے حرف پر سکون ہونے کی وجہ سے حمزۃ الوصل کو لایا جائے گا، اور بیچ کے حرف یعنی جیم کے اوپر زیر ہونے کی وجہ سے ارجعی ہو جائے گا۔ اس میں یاد رہے کہ یا فاعل ہے، مطلب جسے کہا جا رہا ہے لوٹنے کے لیے وہ مؤنث ایک عورت ہے۔ اگلا مادہ جو ہم نے کیا ہے آلریڈی، تدخلینا، اسی طرح نون کو ہٹا دیں گے مجزوم کرنے کے لیے، علامت مضارع تا کو نکال دیں گے، حمزۃ الوصل کو لے آئیں گے اور اس پر حرکت پیش کی آئے گی کیونکہ بیچ والے حرف پر پیش ہے۔ کیا بنا؟ ادخلی۔ اگر اس کے آگے فا لگا دیں گے تو چونکہ حمزۃ الوصل ہے اس لیے اسے نہیں پڑھا جائے گا، لہذا کیا بنے گا؟ فدخلی۔ حمزۃ الوصل کو لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ اگر فا کی جگہ واو لگا دیا جائے تو کیا بنا؟ ودخلی۔ حمزۃ الوصل کو پڑھا نہیں جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا یہ ندا لگائی جا رہی ہے، کسے ندا لگائی جا رہی ہے؟ النفسو کو، اور المطمئنہ نفس کی نعت ہے، صفت ہے کہ مطمئن نفس کو آواز دی جا رہی ہے، اور نفس عربی میں مؤنث ہے، لہذا اگر اسے کوئی حکم دیا جائے گا تو مؤنث کے صیغے میں دیا جائے گا، ارجعی لوٹ جا۔ یہاں پہ یا فاعل ہے اور مؤنث ہے، کیونکہ نفس مؤنث ہے اور اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ لوٹ جا۔ کہاں لوٹ جا؟ الی ربکی۔ یہاں پہ جو کاف ہے اس پر زیر ہے، یہ ضمیر ہے اور مؤنث کا ضمیر ہے، اور یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، مطلب تیرے رب کی طرف، الی ربکی تیرے رب کی طرف لوٹ جا۔ راضیۃ مرضیہ، راضی اور قبول حال میں، یہ حال ہوتا ہے، اسے ہم بعد میں سیکھیں گے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی اور قبول حال میں، قبول کی ہوئی حال میں۔ فدخلی، پس داخل ہو جا۔ پھر سے یا جو ہے یہ فاعل ہے، مطلب نفس کو کہا جا رہا ہے کہ تو داخل ہو جا۔ کہاں داخل ہو جا؟ فی عبادی، یہ مفعول ہے، مفعول فیہ ہے، ظرف کی طرح آتا ہے یہ، اور چونکہ یہ فی عبادی، اس کا جو یا ہے یہ جو آواز لگا رہا ہے اس کی طرف جاتا ہے کہ داخل ہو جا میرے بندوں میں، تو یہ یا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور یہ ضمیر ہے
اور مجرور ضمیر ہے. جو ارجعی اور فدخلی میں یا ہے یہ فاعل ہے اور یہ مرفوع ضمیر ہے. اور عبادی کا جو یا ہے یہ مجرور ضمیر ہے اور یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے اور یہ مخاطب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا. پھر سے کہا جا رہا ہے وَدْخُلِي اور داخل ہو جا. اسی طرح نفس کو کہا جا رہا ہے کہاں داخل ہو جا؟ جنتی میری جنت میں. تو یہ دونوں یا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور یہ جو آواز لگا رہا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. دونوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ فی عبادی میں فی آیا ہے اور جنتی میں فی نہیں آیا ہے. ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ جنت ایک جگہ ہے جہاں فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے، اس لیے ایسی جگہ پر فی نہیں لایا جا سکتا ہے، اور فی عبادی مطلب ایک کنسپٹ کے اندر آنے کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر فی کے ساتھ آتا ہے. یہ تھوڑا ہائی لیول کا گرامر ہے، آگے ہم اس کو انشاءاللہ سیکھ لیں گے. یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ارجعی کا یا فاعل ہے، فدخلی کا یا فاعل ہے، ودخلی کا یا فاعل ہے، اور عبادی اور جنتی کا یا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. وہ جو ندا لگا رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہم ایک لفظ لیتے ہیں الشجرۃ مطلب درخت. ہذہ اسم اشارہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس درخت. اگر اس کے آگے ایک فعل لگایا جائے تقربانی، قرب سے بنا ہے، یہ مطلب قریب، مضارع ہے اس لیے قریب جا رہے ہو. کون جا رہا ہے؟ تو اس کا الف بتا رہا ہے کہ تم دونوں جا رہے ہو، قریب جا رہے ہو تم دونوں اس درخت کے. اب چونکہ الشجرۃ بدل ہے حاضی کی اور حاضی مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اس لیے الشجرۃ سے الشجرۃ ہو جائے گا. اب اگر اس کے آگے لا لگایا جائے تو ترجمہ ہوگا نہیں قریب جا رہے ہو تم دونوں اس درخت کے. مطلب یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ تم یہ کام نہیں کر رہے ہو. اب سورہ بقرہ میں جو آدم علیہ السلام سے کہا گیا ہے 35ویں آیات میں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اب ان دونوں کے اندر فرق دیکھ لیجئے. تقربا جو ہے اس میں نون نہیں ہے اور ہم نے جو ابھی لکھا ہے اس میں نون ہے. ہم نے جو لکھا ہے اس میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ تم دونوں نہیں گئے تھے اس درخت کے قریب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دے رہا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ. لہذا ہم اپنے اس کو صحیح کر لیتے ہیں، تقربانی سے تقربا کر دیتے ہیں. لا تقربا هذه الشجرة، مت قریب جانا تم دونوں اس درخت کے. اسی طرح اگلا مادہ لیتے ہیں ذہب مطلب گیا، یذهب مطلب جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ وہ. کہاں جا رہا ہے؟ الی فرعون، فرعون کے پاس. اگر اسے تذہبو کر دے تو وہ سے تو ہو جائے گا، جا رہا ہے تو فرعون کے پاس. اب اگر حکم دینا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس تو تذہبو سے اذہب کر دیں گے، مطلب ہوگا جاؤ تو فرعون کے پاس. تو اردو میں بھی ہم تو لکھتے نہیں ہیں، اسے اس کے اندر محذوف مانا جاتا ہے. جاؤ فرعون کے پاس مطلب جس کو کہا جا رہا ہے اسے حکم دیا جا رہا ہے فرعون کے پاس جاؤ. اذهب الى فرعون. اس طرح ہم نے امر کو سیکھ لیا ہے کہ امر کس طرح بنتا ہے، اور اگر امر کو نہیں کرنا ہے کہ مت کرو یہ کام تو اسے کیسے بنایا جاتا ہے. اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم فعل طعام کو سیکھیں گے اور اس کے بعد مزید فی رہ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.